السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم اگلی 5 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، آیا انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم ڈرائیں، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم مہر لگا دی اللہ نے، علی پر، قلوبہم قلب کہتے ہیں دل کو، قلوبہم ان کے دلوں پر، و اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں پر، و اور علی پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، و اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کفار کی نشانیاں تھیں، کافر لوگ، کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ ہے، اور کفار کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور من الناس کچھ لوگ، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و اور بالیوم الآخری آخرت کے دن پر، و حالانکہ ما نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، و اور ما نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، و اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جس کا وہ شعور نہیں رکھتے، اس چیز کا ان کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔
بما کانوا یکذبون، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرضن بیماری ہے، فزادہم اللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا دیا مرضن بیماری کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک، بما اس وجہ سے کانو تھے یکذبون جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کی جو بیماری تھی، جو منافقت کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے عذاب علیم بہت بڑا دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ تھا اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ تو آئیے اب ہم اس کی تھوڑی سی فضیلت کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 رات تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔